بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات ہوگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جہاں سے پچھلی ویڈیو ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ رہے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعے سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا ہم سب پینے لگے، ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ افسان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بشیر بن سفیان عتکی رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بتایا اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکہ سے نکل کر ذی طویٰ کے مقام تک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دوسرے یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھوڑ سوار دستہ لے کر امیم کے مقام تک آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں، وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا ہم نے ایک اچھا موقع گوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیات لے کر آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے
اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے آ جائے اور نماز پڑھ لے، اور یہ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ سورۃ النساء۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کرے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے، باقی جو لوگ رہ گئے ہیں اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر برقِ عماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ برقِ عماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا کسوری اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اس سے ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ کسوری خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جذب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا زیر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ محمد نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے؟ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا۔ گڑھے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔
اور اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نام کے ساتھ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔